یہ سونے سے زیادہ چمکتا ہوا سلسلہ، یہ خیر و برکت کا سلسلہ، یہ چلتا ہوا اپنے فیضان کے جلوے عطا کرتا ہوا تاج الشریعہ سیدی اختر رضا اور پھر علامہ خادم حسین رضوی تک پہنچا۔ اور میں یہ بات ببانگِ دہر کہتا ہوں کہ آبرو عزت دین، آبرو و عزت ایمان، آبرو و عزت تدریس، آبرو و عزت اسلام کا جو پرچم ان اکابرین نے بلند کیا اور خون جگر دے کر جس طرح کشت اسلام و ایمان کی آویاری کی، اللہ کی قسم، رسول اللہ کے رب کی قسم، وہی عزت، وہی حمیت، وہی غیرت، وہی تندہی، وہی ولولہ، وہی جوش، وہی ایمان ہم نے بابا خادم حسین رضوی کے چہرے میں دیکھا ہے۔ شہزادہ محترم جگر گوشے امیر المجاہدین جناب صاحبزادہ علامہ مولانا حافظ انس رضوی صاحب زیدہ مجدہ، ان کا حکم ہے، بڑی شفقت و عنایت کے ساتھ فرما رہے تھے کہ کچھ بیان کرو۔ اصل میں گلا آج بڑا متاثر ہے اور تقریر میں کر چکا ہوں، تو صاحبزادہ والا شان کا یہ انداز دیکھ کر سیدی شیخ الحدیث امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ یاد آ گئے۔ جب کبھی بھی آپ کے قدموں میں حاضری ہوئی، پہلے چاہے گھنٹہ بھر تقریر ہو چکی ہو، حضرت تشریف لاتے تو ماں باپ سے بڑھ کے شفقتیں فرماتے اور ضرور بھی ضرور حکم فرماتے کہ آپ دوبارہ کچھ نہ کچھ بیان کرو۔ تو اسی گھرانے سے علم کی دولت پائی اور عزت و ناموس سے رسالت پر غیرت سے بات کرنے کی جرأت پائی۔ نبی پاک علیہ السلام کی شان خاتمیت پر لب کشائی کرنے کی جو سعادت حصے میں آئی، یہ سب فیضان ہے امیر المجاہدین سیدی علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اور امام ربانی نے جس حمیت اور غیرت کے ساتھ دین اسلام کی تبلیغ و ترویج فرمائی اور آبرو علم کو بحال رکھا، مسند تدریس، مسند افتاء کا تقدس، جس طرح سیدی اعلیٰ حضرت امام ربانی، اوپر شیخ محقق امام سیوطی اور اوپر چلتے چلے جائیں غوث الورا اور امام اعظم ابو حنیفہ تک، یہ سلسلہ ذہب، یہ سونے سے زیادہ چمکتا ہوا سلسلہ، یہ خیر و برکت کا سلسلہ، یہ چلتا ہوا اپنے فیضان کے جلوے عطا کرتا ہوا تاج الشریعہ سیدی اختر رضا اور پھر علامہ خادم حسین رضوی تک پہنچا۔ اور میں یہ بات ببانگِ دہر کہتا ہوں کہ آبرو عزت دین، آبرو و عزت ایمان، آبرو و عزت تدریس، آبرو و عزت اسلام کا جو پرچم ان اکابرین نے بلند کیا اور خون جگر دے کر جس طرح کشت اسلام و ایمان کی آویاری کی، اللہ کی قسم، رسول اللہ کے رب کی قسم، وہی عزت، وہی حمیت، وہی غیرت، وہی تندہی، وہی ولولہ، وہی جوش، وہی ایمان ہم نے بابا خادم حسین رضوی کے چہرے میں دیکھا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ میں قبلہ غازی ممتاز حسین قادری علیہ رحمہ کی شہادت کے بعد بابا جی کا عروج دیکھ کر بابا جی کو میزان الصرف پڑھاتے بھی دیکھا، ان سے میزان الصرف منشعب کے ابواب سمجھتے بھی ہمیں سعادت نصیب ہوئی۔ پھر ان کو دارالحدیث میں بخاری شریف کے علوم و معارف کے دریا بہاتے ہوئے بھی دیکھا۔ پھر ممتاز قادری علیہ رحمہ کی شہادت پر اس علوی مرد کامل کو حیدری کردار ادا کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ یہ
25 سال کا سفر، ہر دن نیا دن ہوا کرتا تھا، ہر لمحہ نیا لمحہ ہوا کرتا تھا۔ الآن کماشان والے رب کے صدقے ہر آن ان کا مرتبہ بلند ہوتا رہا، ان کی فکر جلا پاتی رہی، ان کی حمیت و غیرت کا مینار بلند ہوتا رہا، بلند ہوتا رہا، اور اتنا بلند ہوا کہ بڑی بڑی دستاریں اور بڑے بڑے سر بر آوردہ افراد بھی ان کو یوں دیکھنے لگے، یوں دیکھنے لگے۔ من سب نبیًا ومن 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 سب نبیًا۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ ہمارے سلسلے کا فیض ہے، کہتے ہیں یہ ہمارے سلسلے کا فیض ہے، یہ ہمارے سلسلے کی خوبی ہے، ہمارے آستانے میں یہ خاص بات ہے، ہمارے مدرسے میں یہ خاص بات ہے۔ خصوصیات ہوتی ہیں، خصوصیات ہوتی ہیں، لیکن اس مرد کلندر، مرد درویش، مرد حق آگاہ، مرد خدا بین کی خصوصیت کیا تھی؟ علم کی بات کروں تو آج مسند تدریس پر بیٹھے ہوئے ماہر استاد بھی ان کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ آج فتویٰ نویسی کے سنگلاخ میدانوں سے رہبارے فکر دوڑانے والے مفتی بھی ان کے شاگرد ہیں۔ آج حجروں میں بیٹھ کر تقدیس کی چادر اوڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد کے گلستان بسانے والے بھی ان کے شاگرد ہیں۔ ان تمام خصوصیات سے بڑھ کے جو خصوصیت اس مرد کلندر میں تھی وہ غیرت ایمانی تھی، وہ حمیت دینی تھی، وہ رسول اللہ کے عشق میں کمیٹڈ ہونا تھا، نبی کی محبت میں جس کی دو رائے کبھی نہ ہوئی، نبی کے عشق میں جس کا سیکنڈ آپشن کبھی نہ ہوا، نبی کی عزت و ناموس کے لیے جس کی بیک ڈور پالیسی کبھی نہ ہوئی، وہ خادم حسین رضوی ہے، وہ امیر المجاہدین ہے۔ اور آج بولو 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 لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے، اور کل کے رضا ہے خنجرے خوخار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں۔ کبھی کبھی سوچا کرتے تھے وہ رضا کا نیزہ کیسا ہوگا اور اس کا جگر شگاف وار کیسا ہوگا، وہ کل کے رضا کیسا ہوگا، اس کی جولانی اور برقباری کا عالم کیا ہوگا۔ پھر داتا دربار کی سیڑھیوں سے لے کر فیض آباد تک جب بابا خادم رضوی کی گرج دیکھی، چمک دیکھی، جرأت دیکھی، ہمت دیکھی، تو سمجھ میں آ گیا رضا کا نیزہ کیسا ہوتا ہوگا، اس کا بار کیا مطلب رہتا ہے۔ ونبيًا فاقتلوه من سب نبيًا فاقتلوه۔ سنو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا من سب نبیًا فاقتلوه، فرمایا قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کر رکھ دو، یہ میرا فرمان ہے رسول اللہ۔ میرے استاد گرامی حضرت مولانا مشتاق احمد فاروق کی شیخ الحدیث نائب محدث اعظم، جن کے جنازے پہ بابا جی تشریف فرما ہوئے، میں ہی لے کر گیا تھا، تو ان کا چہرہ شریف دیکھ کر بابا جی نے مجھے ڈانٹ کر کہا کہ واہ شاہ جی واہ، آج ہی لے کے آنا سی، 4 دن پہلے کیوں نہیں لے کے آئے؟ ولی را ولی بھی شناست۔ ان کی ایک بات کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ بابا جی جب حج پہ حاضر ہوئے، سفر حج کیا حضرت نے، تو اپنے حج کے، بلکہ طارق جاپانی صاحب بیٹھے، وہ یہ بڑی رو رو کر with tears, real tears کے ساتھ یہ بابا جی کا سفر حج میں سناتی ہیں۔ تو بابا جی خود بھی کبھی کبھی سفر حج کے انعامات اکرامات ہمیں سنایا کرتے۔ ایک موقع پہ بابا جی نے فرمایا کہ حضور کا گھر مبارک
وہ بیت سید آمینہ سلام اللہ علیہا جہاں حضور جلوہ گہے عالم ہوئے. اب وہاں مکتبہ ہے. نجدیوں نے سمجھا کہ در و دیوار معاذ اللہ شہید کر کے مکتبہ بنا دینے سے ان کی خود ساختہ توحید کی کوئی تسکین ہوئی ہوگی. یہ نہ پتہ چلا کہ جہاں میرے حضور کا بچپن گزرا اب وہاں قرآن و حدیث کا ذخیرہ پڑا ہے. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. بابا جی فرماتے میں مکتبہ مقدسہ میں حاضر تھا تو وہاں کلیکشن ان نجدیوں کا تھا، لیکن فرعون کے گھر میں موسیٰ. بابا جی فرماتے ہیں میں نے وہاں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب دیکھی، عربی میں علم صرف کی گتھیاں سلجھانے والی کتاب، صرف کے دقیق نہیں ادق مقامات سے گزارنے والی کتاب. بابا جی کے یہ لفظ ہیں، فرمایا میں صرف کا استاذ ہوں، میرے بال سفید ہوئے صرف پڑھاتے ہوئے، لیکن امام اعظم کی جو میں نے علم صرف میں تحقیقات دیکھی میری بھی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. بابا جی نے یہ بات بتائی. ایک موقع پہ یہ بات میں نے اپنے استاذ گرامی قبلہ شیخ الحدیث مولانا مشتاق احمد فاروقی کو سنائی. میرے حضرت ایسے تڑپ اٹھے، مجھے فرمانا کہ او پا مولوی مولانا نو جا کے میرے والو درخواست کر کہ ہو سکے تو کتاب حاصل کرن تے انہوں شائع کرن تاکہ غیر مقلدان دا بتھاڑ پجے، لوگاں نو پتا چلے امام اعظم کا تفوق علم، امام اعظم دی رفت قدر منزلت. اللہ کی قسم اکابرین امت ائمہ مجتہدین مجددین ان کے فیوز روحانیہ اور برکات علمیہ آج کسی ایک ذات میں ہم نے چمکتے ہوئے سورج کی طرح دیکھے. پاکستان میں علامہ خادم حسین رضوی تھے اور ہندوستان میں تاج الشریعہ مفتی اختر رضا.